السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو سنیے۔ کہ آپ کو 2-3 واقعات پتہ ہے نا جس میں حضرت عمر غلط نکلے۔ یہی واقعات ہیں جس میں حضرت عمر نے اگر ایسی ایکٹیویٹی کی ہے تو حضور نے حضرت عمر کی بات مان لی ہے۔ مثلا مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، جو مرضی کرتا ہو۔ آگے حضرت عمر آگے انہوں نے حضور کی جوتیاں دکھائی گارنٹی کے طور پہ کہ میں حضور سے سن کے آیا ہوں۔ انہوں نے پہلے تو پھینٹی لگائی حضرت ابو ہریرہ کی، مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کے آیا کہ یہ حضور کی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ فرمایا کہ میں نے اس کو بتائی تھی یہ بات، یا رسول اللہ اگر آپ اس طرح اناؤنسمنٹ کروائیں گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو عمل کرنے دیں۔ یہ آپ کو 2-3 واقعات پتہ ہے نا جس میں حضرت عمر غلط نکلے۔ کئی واقعات ہیں جس میں حضرت عمر نے اگر ایسی ایکٹیویٹی کی ہے تو حضور جی سامعین، یہ آپ نے مرزا انجینئر محمد علی مرزا کو سنا آپ نے۔ اب جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس پہ ہم تبصرہ بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم دیکھیں کہ یہ مسلم شریف کی جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں کیا ہے اور اس کا متن کیا ہے، اور پھر یہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی اس بات میں یہ کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ایک عام مسلمان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج کی اس نشست میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ باتیں ان کی صحیح ہیں اور ان کا طرز تکلم صحیح ہے، انداز بیان ٹھیک ہے، اور امت مسلمہ پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، نوجوان نسل پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اچھا، مرزا جیلمی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ہم پہلے ان کو دیکھ لیں کہ مرزا جیلمی صاحب نے کیا باتیں کی ہیں۔ مرزا جیلمی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عمر کے پاس اور کہا، ایسے جوتیاں اٹھائی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے تو وہ جنتی ہے، چاہے وہ زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو یا جو مرضی کرتا ہو۔ یہ الفاظ ہیں، آپ ویڈیو بیک کر کے سن لیں الفاظ دوبارہ۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر نے پہلے تو ان کی پھینٹی لگائی، حضرت ابو ہریرہ کی، اور پھر مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ 3 باتیں انہوں نے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، چاہے زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، جو مرضی کرتا ہو۔ دوسرا انہوں نے کہا جی انہوں نے پھینٹی لگائی۔ تیسرا انہوں نے کہا جی مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ اب یہ مسلم شریف کی جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلے ہم دیکھیں کہ وہ حدیث میں کیا ہے۔ وہ لمبی حدیث شریف ہے، میں آپ کے سامنے اس کا تلاوت کر دیتا ہوں، آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل حدیث کیا ہوتی ہے اور اس کو مطلب کہ بیان کرنے کا انداز کتنا لوگ مختلف ہو جاتے ہیں اور کیا کیا اس سے غلط نتائج نکلتے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث شریف سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، وَمَعَنَا ابو بکر و عمر، اور ہمارے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے۔ وَمَعَنَا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ہمارے پاس ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ فی نفر، یہ ایک نفر تھا، یعنی کہ ایک مجلس تھی، ایک جیسے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا اظہرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ گئے، فابطأ علینا، اور دیر لگا دی، وخشینا ان یقطع دوننا، اور ہم ڈر گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، وفزعنا، ہم گھبرا گئے، فقمنا، اور ہم کھڑے ہو گئے، فکنت اول من فزع، تو سب سے پہلے جو ڈرا وہ میں ہی تھا، یا جو بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے وہ میں ہی تھا۔ فخرجت، کہتے ہیں میں نکلا وہاں سے، اس جمگٹے سے میں نکلا، فخرجت، اس مجلس سے میں نکلا، ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈوں، حتیٰ اتیت حائطا للانصار، حتیٰ کہ میں ایک جو تھا ڈیرا انصار کا، ایک باغ انصار کا، اس احاطہ کہہ لیں، ایک احاطہ انصار کا، اس کے پاس آیا، لبنی نجار، یہ جو احاطہ تھا یہ بنی نجار کا تھا۔ بنی نجار ایک قبیلہ تھا اس کا مدینہ شریف کا، اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس کی بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اشعار پڑھ پڑھ کے اور دف بجا بجا کے کہتے ہیں فدرت بہ، میں نے اس باغ کا چکر لگایا۔ اس لیے چکر لگایا کہ کوئی دروازہ مل جائے۔ فدرت بہ هل اجد له بابا، کہ کیا کوئی دروازہ ہو جس سے میں اندر داخل ہوں۔ فلم اجد، مجھے وہ دروازہ نہیں ملا۔ فَإِذَا رَبِيٌّ يَدْخُلُ فِي حَائِطٍ مِّن بِئْرِ خَارِجَةٍ، کہنے لگے کہ ایک نالا تھا کہ جو باغ میں داخل ہوتا تھا، اس احاطے میں داخل ہوتا تھا، من بئر خارجۃ، باہر والے کنویں سے، والربیع الجدول، اور وہ جو تھا نالا تنگ تھا، والربیع الجدول، قال فاحتفظت، کہتے ہیں کہ میں سکڑ گیا، فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال ابو ہریرہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں ابو ہریرہ ہی ہوں۔ قال ما شانو کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ قلت کنت بین اظہرنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان تھے، فقمت، بس آپ کھڑے ہو گئے، فابطأت علینا، آپ نے بہت دیر لگا دی، فخشینا ان تقتطع دوننا، اور ہم ڈر گئے کہ کہیں آپ کو کسی نے قتل نہ کر دیا ہو یا کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ ففزعنا، تو پھر ہم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے۔ فکنت اول من فزع، تو میں سب سے پہلا تھا کہ ڈرا یا جو مطلب کہ جو بھاگا آپ کو تلاش کرنے کے لیے۔ فاتیت ھذا الحائط، تو میں اس باغ کے احاطے کے پاس آ گیا۔ فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، تو میں ایسے سکڑ گیا جیسے کہ ایک جو ہوتی ہے لومڑی جو ہوتی ہے وہ سکڑتی ہے۔ کہتے ہیں فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، میں ایسے سکڑ گیا جیسے ایک لومڑی سکڑتی ہے۔ وہؤلاء الناس ورائی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیچھے ہیں، یعنی وہ ادھر ہی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ مطلب وہ الگ الگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ فقال یا ابا ہریرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابا ہریرہ، وآتانی نعلیہ، اور انہوں نے اپنے نالین شریف جو ہے وہ مجھے عطا کیے۔ فقال اذهب بنعلی ہاتین، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ دونوں نالین میرے لے جاؤ۔ فمن لقیک من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ، اور تمہیں جو بھی ملے اس باغ کے باہر یقین دل کے ساتھ گواہی دیتا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ فکان اول من لقیت عمر، کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو مجھے جو سب سے پہلا جو بندہ ملا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فقال ما ہاتان النالان یا ابا ہریرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ نالین کیا ہیں اے ابو ہریرہ؟ فقلت ہاتان نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین ہیں۔ بعثنی بہما،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے ان نالین کے ساتھ، من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرتہ بالجنہ، کہ جو بھی مجھے ملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوا یقین دل کے ساتھ، میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ فضرب عمر بین صدیہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے میں ایسے ہاتھ مارا۔ فخررت لاستی، میں اپنے پیٹھ کے بل گر گیا۔ فقال ارجع یا ابا ہریرہ، فرمایا ابو ہریرہ مڑ جا، واپس مڑ جا۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس مڑا۔ فاجہشت بالبکاء، تو کہتے ہیں کہ میں رویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلایا۔ وَرَكِبَنِي عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت میرے اوپر سوار تھی۔ وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِي، اور وہ میرے بالکل پیچھے ہی تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا؟ قلت لقیت عمر، کہتے ہیں مجھے عمر ملے، فاخبرتہ بالذی بعثتنی بہ، تو جو چیز کی آپ نے مجھے جو چیز دے کر بھیجا تھا اور جو مجھے آپ نے بشارت دی تھی، میں نے وہ بشارت ان کو سنائی، جس چیز کے بارے میں آپ نے مجھے بشارت دی تھی۔ فضرب بین صدیہ ضربۃ، تو انہوں نے میرے سینے میں ایک پنچ لگایا، ایک ہاتھ سے پنچ لگایا، بین صدیہ ضربۃ خررت لاستی، میں گر گیا اپنے پیٹھ کے بل۔ فقال ارجع، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ارجع، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ لوٹ جا واپس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، اے عمر، ما حملک علی ما فعلت، تجھے کس چیز نے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ قال یا رسول اللہ، فرمانے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابعثت ابا ہریرہ بنعلیک، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نالین دے کے بھیجا تھا اور یہ کہا تھا من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، اور یہ کہا تھا کہ جو گواہی دے لا الہ الا اللہ کی یقین دل کے ساتھ اس کو جنت کی بشارت دے دو؟ قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عمر ایسا ہی ہے، میں نے ہی ان کو بھیجا تھا۔ قال فلا تفعل، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے، فإنی اخشی، مجھے ڈر ہے، ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ آپ کی اس بشارت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، توکل کر بیٹھیں گے اور وہ عمل چھوڑ دیں گے، باقی اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں اور وہ اعمال کو چھوڑ دیں گے، فخلہم یعملون، تو یا رسول اللہ آپ ان کو عمل کرتا رہنے دیجئے، اس طرح کی بشارت دیں گے تو وہ عمل چھوڑ دیں گے، تو یہ بشارت آپ کی ان کے عمل چھڑوانے کا باعث بن جائے گی، تو آپ ان کو عمل کرتے رہنے دیجئے، فخلہم یعملون۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخلہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یعنی یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی، کہ عمر نہ تم نے اب اس بات کی تشہیر کرنی ہے اور ابو ہریرہ نہ تم نے اس بات کی تشہیر کرنی ہے۔ تو دوستو یہ حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو میں نے آپ کو بنوان سنائی۔ اب اس حدیث شریف کے اوپر تبصرہ تو ہم بعد میں کریں گے، کہ پوائنٹ کافی سارے سوالات دماغ میں دل میں اٹھتے ہیں، تو ان پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن کیا مجھے بتائیے اس پوری حدیث شریف میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو کہ وہ کلمے کی شہادت دیتا ہو
چاہے وہ زنا کرتا ہو، چاہے چوری کرتا ہو، چاہے جو مرضی کرتا ہو۔ تو میں نے ایسے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے تو یہاں نہیں ملا، اور کسی کتاب میں بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث شریف ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ اور اس واقعے میں یہ الفاظ موجود ہوں تو آپ مجھے بتائیں۔ فی الحال جو میں نے تحقیق کی ہے یہ مسلم شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ وہ ہے مشکات شریف ہے، اور انہوں نے مسلم کو کوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اور میں نے آپ کے سامنے متن سنایا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جو بھی تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا ملے، تو چاہے چوری کرتا ہو، چاہے زنا کرتا ہو، چاہے جو مرضی کرتا ہو، تو یہ حدیث کے اندر یہ اضافہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو مرزا محمد علی مرزا صاحب ہیں یا مرزا جہلمی صاحب ہیں، وہ اس خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عمر نے پھینٹی لگائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پھینٹی لگانا ہے نا، یہ لفظ استعمال کرنا یہاں پہ، ایک تو یہ جو واقعہ ہے حدیث کا، یہ اس کے ساتھ یعنی اس کو خلط ملط کر رہے ہیں، اپنی طرف سے اپنے الفاظ جو ہیں وہ منہ میں دے رہے ہیں راوی کے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ ہاتھ مارا، اور میں نے اس حدیث کی تشریح پڑھی ہے تو شارحین کہتے ہیں کہ لازمی بات ہے کہ انہوں نے پہلے روکا ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ یہاں موجود نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات موجود ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب وہ یہ کلمہ پڑھا، یہ انہوں نے کہا کہ جو کلمے کی گواہی دے یقین دل کے ساتھ، وہ اس کو جنت کی بشارت دو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوگا کہ ابو ہریرہ ٹھہرو، چلیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ نہیں مانے ہوں گے، تو پھر انہوں نے ان کو سینے پہ ایک چپت لگائی، ٹھیک ہے جی، ایک ہاتھ رسید کیا سینے پہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چلو یہ شارحین نے کہا، نہ بھی کہا ہو، اس حدیث میں پھینٹی کا لفظ تو نہیں ہے۔ پھینٹی تو بار بار مارنے کو کہتے ہیں کہ آپ ایک بندے کو بار بار مار رہے ہیں، بار بار مار رہے ہیں اور اسے ادموا کر دیتے ہیں، تو پھینٹی تو اس کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہاتھ مارنے کو تو پھینٹی نہیں کہتے۔ اور جو ابو ہریرہ گرے نیچے، یہ آپ شارحین کا بھی مطالعہ کریں، جنہوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، محدثین اکرام، شارحین اکرام، وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کمزور تھے، ابو ہریرہ کمزور جسامت کے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط جسامت کے تھے، اور مضبوط جسامت کا بندہ جب ایک کمزور جسامت والے بندے کو وہ کیا کرے گا، ایک چپت رسید کرے گا، تو وہ لازمی بات ہے وہ بندہ گر جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باغ کے اندر سے ہو کر آئے تھے، اور ان کا جسم جو تھا وہ کچڑ سے لت پت تھا، کیونکہ وہ ایک تنگ نالی کے اندر سے ہو کر گزرے ہیں، جیسے ایک لومڑی گزرتی ہے۔ تو جب تنگ نالی جو کہ باغ کو پانی دینے کے لیے، باغ کے اندر پانی پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، کہ اس تنگ نالی میں سے ایک انسان گزر نہیں سکتا، اب جب ظاہر ہے اس میں سے گزرے تو اس کو چوڑا کیا، اس میں سے مٹی بھی ہوگی، گارا بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، اور اس کو کھلا انہوں نے کیا، وسیع کیا، تو جب وہاں سے گزرے تو ان کے کپڑے بھی تھے وہ گارے سے بھر گئے، ان کے پاؤں بھی گارے سے بھر گئے، ان کا جسم بھی گارے سے بھر گیا، یہ سارا کچھ ہوا۔ تو جب اس گارے سے بھرے ہوئے حالت میں جب وہ واپس جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ حدیث شریف میں کسی جگہ پہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے گارے سے اپنے آپ کو دھو لیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو ہاتھ لگایا تو لازمی بات ہے کہ بندے کا پاؤں تلک جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس گارے سے بھرے ہونے کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا ہو اور وہ گر گئے ہوں، اور یہ بالکل جو واقعہ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ پھسل گئے اور ان کے پاؤں گارے سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ سے گزر کے گئے تھے کہ عام جگہ نہیں تھی گزرنے کی، تو وہ گر گئے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ پھینٹی لگائی انہوں نے۔ بھائی اللہ کے بندے، پھنٹی کا تو لفظ ہی نہیں ہے،
فینٹی کا تو لفظ ہی نہیں ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہے ہو اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہے ہو اور حدیث رسول کو اپنے الفاظ پہنا رہے ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں جی مارتے ہوئے لے کر گئے، تیسرا پوائنٹ کہ ان کو مارتے ہوئے، یعنی کہ بار بار مار رہے تھے، بار بار مار رہے تھے۔ حدیث میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بار بار مار رہے تھے، تو اس حدیث میں بار بار مارنے کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ آپ نے 3 جگہ پہ آپ نے مسٹیک کی۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ چاہے وہ چوری کرتا ہو، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، جو مرضی کرتا ہو، پہلے آپ نے یہ مسٹیک کی۔ دوسرا آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ان کو پھینٹی لگائی۔ تیسرا آپ نے کہا کہ ان کو مارتے ہوئے لے کر گئے۔ یہ تینوں چیزیں حدیث شریف میں نہیں ہیں۔ تو اب میں مخاطب ہوں محمد علی مرزا صاحب سے، یا علی محمد مرزا صاحب ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کا صحیح نام کیا ہے، تو جو بھی بہرحال ان کا نام ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں اپنے اس ولاگ کے ذریعے، اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب قرآن اور حدیث کو بتائیں، احادیث عوام الناس تک پہنچائیں، لیکن اس کے اندر قطر بھونچ نہ کریں۔ بالکل وہی الفاظ بتائیں کہ جو کہ راوی نے بتائے ہوئے ہیں، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہ کریں۔ اور اگر ایک لفظ آپ نے کوئی لفظ آگے پیچھے کرنا ہے تو پھر آپ حدیث کا متن سنا کے اور بتائیں کہ حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے، یہ اس کا مفہوم، میری نظر میں اس کا یہ مفہوم ہے۔ یہ الفاظ بتائیں کہ میری نظر میں اس کا یہ مفہوم ہے، کیونکہ حدیث شریف لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بڑا نازک کام ہے مرزا صاحب، یہ بہت نازک کام ہے۔ اور میں عوام الناس سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تحقیق کر لیا کریں کہ مرزا صاحب نے جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ساری ڈاؤٹ فل ہے۔ یعنی دیکھیں نا، جب ایک بات ڈاؤٹ فل ہوگی تو ساری باتیں ڈاؤٹ فل ہوگی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حدیث شریف لینے گئے، تو جب وہ حدیث لینے گئے تو وہ آگے بندہ نا جانور کو دھوکہ دے رہا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے حدیث نہیں لی۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ کس لیے آئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میں تجھ سے حدیث لینے آیا تھا، لیکن تو جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، تو مجھے یہ ڈر پڑ گیا کہ جو بندہ جانور کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ امت مسلمہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو پہلے تو پلان تھا تجھ سے حدیث لینے کا، تو اب میں تجھ سے حدیث نہیں لوں گا۔ جانور کو دھوکہ دے رہا تھا، یعنی وہ اشارہ کر کے جھولی کا کہ میرے پاس چارہ ہے، تو جانور کو لالچ دے کے بلا رہا تھا، لیکن اس کی جھولی میں چارہ نہیں تھا۔ شاید یہ وجہ تھی یا کوئی اور وجہ ہوگی، بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے نہیں لی۔ تو اسی طریقے سے آپ مرزا صاحب جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے کلام سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ کم از کم میں تو کہوں گا کہ پھر آپ کو جانچ پرکھ کر ہی آپ کی باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، میں نے آپ کے سامنے یہ اپنی ایک کاوش تھی، میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کی وضاحت کروں مرزا صاحب کی، تو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں آپ پہ کہاں تک اس کا اثر ہوا ہے، اور کیا یہ میری کاوش صحیح ہے، کیا اس طرح مرزا صاحب کی اصلاح کرنا یہ صحیح کام کیا ہے میں نے۔ بہرحال آپ مجھے خود کمنٹ میں بتائیں گے کہ یہ میں نے کہاں تک جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، مرزا صاحب بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ان کی ساری باتیں غلط ہیں، لیکن مرزا صاحب آپ کے اس طرح کی جو زبان کا، میں نہیں کہتا کہ آپ جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کی زبان کی لغزش ہے، اور آپ مرچ مسالہ لگانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی نہیں ہے کہ زبان دھوکہ کھا جائے، احتیاط کیجیے۔ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں بندہ مرچ مسالہ لگائے۔ مرچ مسالہ لگانے کے لیے اور بڑی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ مطلب کہ
اٹھائیں، یوٹیوب دیکھیں، مرچ مسالے والی بہت چیزیں آپ کو مل جائیں گی، فنی کلپ مل جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا. آپ دین میں مرچ مسالہ کیوں یوز کر رہے ہیں اور دین کے اندر یہ تفنن طبعی اور تفنن قلبی اور مذاق کا عنصر کیوں لا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ یہ مذاق والا پہلو کیوں کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت آپ ان کے اوپر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بچائے اور امت مسلمہ کو جو آپ کے اس طرح کے لغویات ہیں، امت مسلمہ کو، نوجوان نسل کو اس سے محفوظ رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.